السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی خیریت سے ہوں، آپ سنائیے۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ احزاب، پیج نمبر 45۔ یہاں پہ آپ کے موجود ہے سورہ احزاب آیات 1 تا 8۔ اس کا ہم ترجمہ پہلے پڑھیں گے اور اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کا احساس کافی ہے۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو بچوں، یہ ترجمہ تھا سورہ احزاب کی آیات 1 تا 8 تک کا۔ اب ہم ذرا اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احکام ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جو تلقین فرمائی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، کفار منافقین کا کہا نہ مانو، وحی کی پیروی کرتے رہو، اور اللہ پر توکل کرو۔ یعنی یہ 3-4 باتیں جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور زیادہ مزید تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو کفار و منافقین کا کہنا نہ ماننا سے کیا مراد تھا؟ ان سے کہنا نہ ماننا سے مراد یہ تھا کہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں تو ہم آپ سے اور آپ کے رب سے جھگڑا کرنا ختم کر دیں گے۔ وحی کی اتباع کا اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو وحی کی جا رہی ہیں وہ تمام، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کو اسی کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، تو یہ خالص اللہ کا کلام ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا یعنی مقصد کی کامیابی کے لیے، کوئی بھی مقصد کی کامیابی اگر آپ کو درکار ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے یہاں پر تظاہرون یعنی تظاہرون ازواجکم اللائی تظاہرون یعنی تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے آگے یہاں پر موجود ہے کہ لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یعنی تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ پہلے عرب کے دور میں
یہ ہوا کرتا تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے مطلب ایک خاص لفظ استعمال کرتے تھے اگر کبھی غصہ کر بیٹھتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، تو کچھ ورڈز ادا کرتے تھے، وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. یعنی یہ عرب کے دور میں ایک بہت بری بات ہوا کرتی تھی، جو کہ عرب کے لوگ اگر یہ کہہ دیتے تھے تو مطلب یہ بات جو ہے نا بہت نامناسب ہوتی تھی، اور جب یہ بات کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی ماں جیسی کہہ چکا ہے. تو یہ تھا زہار، اور یہ خاتون تھیں جو اس طریقے سے روتی ہوئی آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیات نازل کر کے فرمایا کہ نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، یعنی ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے پالکوں کو، یعنی جو بچے اڈاپٹ کر کے ہم پال لیتے ہیں لے پالک بچے کہلاتے ہیں، تو وہ بھی تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں. منہ بولے بیٹوں کی جو ہے اہمیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ کس طریقے سے ہے. اس کو میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتاؤں. اس میں ہے اس طرح کے ادعیاء یعنی منہ بولے بیٹے، اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کے حقیقی بیٹے جیسے احکام ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی ہے قرآن میں صاف اور کھلے لفظوں میں. اب یعنی ہمارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم اس کے بعد بھی اگر کوئی ان باتوں پر عمل پیرا ہوں. انہیں حقیقی باپوں کے ناموں سے بلاؤ، یعنی جو ان کے باپوں کے نام ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی بلایا جائے. اس آیت کی روح سے یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے بجائے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر کے اس کا بیٹا کہلوائے. سب سے زیادہ منصفانہ بات یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے. حقیقی باپ کا علم نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ بھائی یا دوست اسے کہہ کر پکارو. یعنی وہ اگر حقیقی باپ کا آپ کو اس کے نام نہیں پتہ تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے یا پھر وہ آپ کا دینی دوست ہے. اچھا، وراثت اور پردے کے احکام بھی ہیں منہ بولے بیٹے کے حساب سے کہ منہ بولے بیٹوں کو وراثت میں والدین کی جانب سے کوئی حق نہیں ملے گا. وہ بالغ ہونے پر والدین سے پردے کے احکام بھی اس پر لاگو ہوں گے، کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو پردے کے احکام بھی اسی طریقے سے لاگو ہوں گے. تو دین میں جو ہے ہمارے اس طرح کی بہت باریکیاں ہیں جنہیں اگر ہم صحیح طور پہ سمجھیں گے تو ان پہ ٹھیک طریقے سے ہم عمل کر سکیں گے. بیٹا اسی طرح آپ نے یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ نے کاپی ورک جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں الکلمات التراکیب، جن میں یہ لفظ عربی کے دیے گئے ہیں اور ان کے ترجمے یہ آپ نے اپنی کاپی میں اتارنے ہیں. اور آپ کو دیے گئے نوٹس آپ کو مل چکے ہوں گے، ان میں ان سوالوں کے جوابات موجود ہیں. یہ سوالوں کے جوابات آپ نے یاد کر کے اپنی کاپی میں بطور ٹیسٹ دینے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، اور اس طرح سے یہ ان آیات کے جو ترجمے ہیں وہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں ضرور لکھنے ہیں. تو بیٹا یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کا ہوم ورک بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو یہ آپ اپنے کاپی میں ضرور لکھیے گا اور پوری ایمانداری کے ساتھ یاد کر کے لکھیے گا تاکہ آپ کے پیپروں کی تیاری ہو سکے. جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.